अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि ईद की ये व्लॉग होने वाला है। अच्छा, सबसे पहले हम ईद की शॉपिंग को किए हुए थे, तो वहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिए, ड्राई नट्स लिए। अच्छा, यहाँ पे जो ये पीछे लाइन में लगाए होते हैं ना, ये मुझे बड़े ही अट्रैक्टिव लगते हैं। तो यहाँ से कुछ ड्राई नट्स वगैरह लिए और फिर इसके बाद बच्चों की ईद की शॉपिंग स्टार्ट की। अच्छा, ईद की शॉपिंग गर्मियों में करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो गर्मियों ऊपर से इतनी होती है और बच्चे बाज़ारों में तंग हो जाते हैं। तो किस किस के साथ ऐसा होता है कि आखिर में अपनी शॉपिंग मोस्टली रह जाती है कि बच्चे तंग हो गए हैं। तो यहाँ पे गाड़ी में जाते हुए बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हमने दही लिया और पानी लिया। मैंने क्या किया कि दही जो है ना वो पानी के अंदर मिक्स कर दिया, तो इस तरह जो है ना थोड़ी गर्मी कम हो जाती है। तो फिर उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया। यहाँ का व्यू बहुत प्यारा था, तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा व्यू कैप्चर किया था कि आप लोगों से भी शेयर करूं। और उसके बाद खाना वगैरह खा के फिर दोबारा हम शॉपिंग की तरफ चले कि बच्चे थोड़ा फ्रेश हो जाएं, तो फिर हम दोबारा से अपनी शॉपिंग करेंगे। नहीं तो बच्चों ने तो इतना हल्ला मचाया हुआ था, शॉपिंग करने ही नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि बस हम थक गए, हमें घर जाना है। मैंने कहा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि जो आप लोगों की शॉपिंग पहले कर दी है और अपनी शॉपिंग बाद में की है, कि फिर उसके बाद आप लोग अब शॉपिंग करने ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा, शॉपिंग वगैरह हुई, खाना वगैरह खाया, फिर घर आए। अगले दिन का यहाँ पे मैं क्लिप ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं पैकिंग वगैरह कर रही हूँ। सारे कपड़े जो मैंने ला के कबोर्ड्स में रखती गई हूँ ना, वो अब मैं सारे निकाल रही हूँ कि इनको पैकिंग करूँगी। सुबह हमने जाना है, ईद के लिए जाना है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं कि आपके पास क्या है, बल्कि ये है कि आप जिन लोगों के साथ हैं इनकी कदर कितनी करते हैं। रिश्तों की मिठास बाकी हो तो ज़िंदगी का हर मौसम ईद लगता है। अच्छा, यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह निकाल रही हूँ कि साथ क्या क्या लेके जाना है। अच्छा, कहते हैं ना कि खुशकिस्मत वो लोग नहीं जिनके पास सब कुछ होता है, बल्कि खुशकिस्मत तो वो लोग होते हैं जो जो कुछ भी रखते हैं उस पर शुक्र अदा करना जानते हैं। शुक्र इंसान के दिल को सुकून देता है, और सुकून वो दौलत है जो हर किसी के नसीब में नहीं होती है। जब मैं पैकिंग कर रही थी ना, तो मुझे एक बात अपने माइंड में आ रही थी कि हम सफ़र पर जाने से पहले बैग पैक करते हैं, लेकिन ज़िंदगी के सफ़र के लिए अपने अमाल पैक करना अक्सर भूल जाते हैं। तो कोशिश किया करें, जिस तरह आप कहीं जाने से पहले अपने आप को तैयार करते हैं, अपनी पैकिंग करते हैं, तो इसी तरह अपनी ज़िंदगी को भी तैयार करें अपनी आखिरत के लिए, कि जब आप एक कब्र में जाएं, एक सफ़र पे जाएं, आखिरत के सफ़र पे, तो आप उसकी तैयारी में हों। आपने ऐसे अमाल अपने रखे हों कि आपको अगले जहाँ जाने से डर ना लगे। कहते हैं ना कि दुनिया का हर सफ़र एक दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन अच्छे अखलाक और अच्छे अमाल का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता है। कपड़ों की सलवटें तो मिट जाती हैं, दिलों की शक्लें बाकी रह जाती हैं। लोग चेहरों को संवारते रहते हैं, असल खूबसूरती नीयतों में रहती है। पता है, ईद की मुझे सबसे बड़ी खुशी क्या लगती है कि जाऊंगी, सबके पास बैठूंगी, बातें शेयर करूंगी, बातें करूंगी। मतलब यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होती है कि अम्मी अब्बू से मिलूंगी, बहन भाइयों से मिलूंगी, सबसे मिलूंगी। ससुराल भी साथ ही है, ससुराल भी जाऊंगी, पर यही सबसे बड़ी खुशी होती है कि हम बातें करेंगे। हमारे पास अकेले रह रह के ना कोई नहीं होता कि हम जिससे अपनी बातें शेयर करें। कॉल्स हो जाती हैं, कॉल्स पे बातें हो जाती हैं, पर अपनों के पास जो बैठ के खुशी मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। आप सब में से किसको ज़्यादा इस बात की खुशी होती है कि अपनों के पास बैठ के बातें करेंगे। यहाँ पे मैं सफ़ा ईसा मूसा के कपड़े अलग अलग कर रही थी कि वहाँ पे इनका अलग अलग से बैग तैयार कर दूँगी, ताकि फिर वहाँ जाके ये पूरे बैग की मतलब सारा ना निकालें कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरे कपड़े कहाँ हैं। इनके मैंने अलग अलग इसलिए रखे हैं कि अपने कपड़ों को ऊपर से ही देख लेंगे कि कौन से मेरे कपड़े हैं। अच्छा, कहते हैं ना कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर जाता है, इसलिए अपने रिश्तों की कदर कीजिए। ज़िंदगी में दौलत, शोहरत और कामयाबी दोबारा मिल सकती है, लेकिन जो वक्त अपने वालिदैन, बहन भाइयों और अजीज़ों के साथ गुजर जाता है ना, वो वापस नहीं आता। इसलिए जब भी मौका मिले अपने लोगों को वक्त ज़रूर दीजिए। तो इसके बाद मैं ये सारी अब पैकिंग करूँगी, 1 बाय 1 करके मरवा के अलग रख रही हूँ। और इसलिए इस बार मैंने ना बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े लिए हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा हैवी कपड़े नहीं लिए कि बच्चे तंग ना हो। पर सफ़ा की ईद वाला ड्रेस जो है, ईद वाला ड्रेस बहुत हैवी है, क्योंकि अगली बार भी मैंने उसका ज़्यादा हैवी नहीं लिया था। फिर बच्चे छोटे फील करते हैं कि दूसरे बच्चों ने फिर ज़्यादा हैवी पहना हो, तो बाकियों का मैंने इतने हैवी नहीं लिए, थोड़े से
ایسے لیے ہیں کہ پھر آگے سیزن میں بھی وہ پہن سکیں۔ سچ کہوں، میں بچوں کی جب شاپنگ کر رہی تھی یا ان کی پیکنگ کر رہی ہوں نا، تو عید کی مجھے سب سے بڑی خوشی میرے لیے نئے کپڑے یا شاپنگ نہیں ہوتی، بلکہ اپنے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے۔ سارا سال ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف رہتا ہے، لیکن عید ایک ایسا موقع لے کر آتی ہے جب ہم سب ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھتے ہیں، ہنستے ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں اور دل کھول کر ایک دوسروں کا حال پوچھتے ہیں۔ جب خاندان کے سب لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں نا، تو گھر کی رونق ہی الگ ہو جاتی ہے۔ بچوں کی آوازیں، بڑوں کی باتیں، ہنسی مذاق اور ساتھ بیٹھ کر چائے پینا، یہ سب چیزیں عید کو خاص بناتی ہیں۔ اور اسپیشلی بڑی عید پہ تو ٹکا پارٹی، باربیکیو وغیرہ یہ سب بہت اسپیشل بنا دیتی ہیں عید کو۔ عید کی اصل خوبصورتی مہنگے کپڑوں میں نہیں ہوتی، بلکہ ان چہروں میں ہوتی ہے جنہیں دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، جن سے ہم سالوں سال نہیں ملے ہوتے، اور عید پہ ہم امید لگا کے رکھے ہوتے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے سے باتیں کریں گے۔ کبھی کبھی ہم زندگی کی دوڑ میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ اپنوں کے ساتھ بیٹھنے کے لمحات بہت کم ہو جاتے ہیں، لیکن عید ہمیں دوبارہ جوڑ دیتی ہے۔ اچھا، کہتے ہیں نا کہ رشتے جو ہوتے ہیں، رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر انہیں وقت، محبت اور توجہ نہ دی جائے نا، تو وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتے ہیں۔ عید وہ خوبصورت موقع ہے جب ہم اپنے رشتوں کو دوبارہ محبت اور اپنائیت سے سینے سے لگاتے ہیں۔ جب سب ایک ساتھ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وقت چند لمحوں کے لیے رک گیا ہو، اور یہی لمحے بعد میں ہماری سب سے خوبصورت یادیں بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اپنوں کے درمیان بیٹھنا ایک الگ ہی سکون دیتا ہے۔ عید تو چند دن رہتی ہے، مگر یادوں کا سفر لمبا ہوتا جاتا ہے۔ یہاں پہ صفا مروہ کے میں نے الگ کر دیے تھے۔ یہاں پہ بچے کہہ رہے تھے کہ ہم سوئمنگ کو جا رہے ہیں، میں انہیں کہہ رہی تھی بیٹا ابھی ٹائم نہیں ہوا، پر بچے ضد لگائے ہوئے تھے کہ سوئمنگ کا ٹائم ہو گیا، ہمیں جانے دیں۔ تو پھر تھوڑی دیر بچوں نے ضد وغیرہ کر کے اپنی بات منوا لی، پر ابھی سوئمنگ کا ٹائم نہیں ہوا تھا، وہ دیکھنے کے لیے گئے ہیں کہ چلو جی ہم دیکھ کے آتے ہیں سوئمنگ پول کھلا ہے یا نہیں۔ تو یہاں پہ میں نے پیکنگ وغیرہ بھی سٹارٹ کی ہوئی تھی، ساری پیکنگ ہو رہی تھی ساتھ۔ مجھے اپنے لیے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا لے کے جاؤں یا کیا نہیں لے کے جاؤں۔ اچھا، پچھلی عید پہ میں نے کیا کیا تھا، زیادہ بچوں کی شاپنگ کر لی تھی اور اپنے لیے بہت کم شاپنگ کی تھی۔ پھر وہاں جا کے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ بچوں کی تو اتنی کچھ نہیں ہوتی، اپنے لیے بندہ شاپنگ کرے۔ موسٹلی کیا ہوتا ہے، بچوں کو کوئی اتنا نہیں دیکھتا کہ بچوں نے کیا پہنا ہوا ہے، بچوں کے لیے بھی کریں پر اتنی زیادہ ایکسٹرا نہ کریں کہ ان کے کپڑے ہم واپس لے کے آئیں۔ جو شاپنگ دیکھی جاتی ہے نا، جس سے آئیڈیاز لگائے جاتے ہیں، وہ بڑوں کی شاپنگ سے لگائے جاتے ہیں، کس نے کیا لیا ہے کیا نہیں لیا۔ تو میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ بچوں کے لیے لیں، مطلب اتنے ہی لیں جتنے ان کے دن ہیں، پر اپنے لیے ضرور لیں۔ سارے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا پہنا ہے یا آپ کیا پہن رہے ہیں۔ کون کون مجھ سے ایگری کرے گا اس بات سے کہ دنیا کی سب سے بڑی قیمتی دولت پیسہ نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی خوشی میں خوش اور آپ کے غم میں آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ آج کل ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، لیکن عید ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل تعلق اسکرین سے نہیں ہوتا، اصل تعلق دل سے بنتا ہے۔ رشتوں کی خوشبو باقی ہو تو گھر جنت سا لگتا ہے، چند اپنوں کی موجودگی سے ہر لمحہ عید سا لگتا ہے۔ عید کے دن جب سارے ایک جگہ بیٹھے ہوں، ہنسی کی باتیں ہوں، آوازیں گونج رہی ہوں، چائے کے کپ ہاتھوں میں ہوں اور دل مطمئن ہو، تب احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی بہت سی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اپنے لوگ بھی ہیں۔ عید ختم ہو جاتی ہے، لیکن اپنوں کے ساتھ گزارے ہوئے خوبصورت لمحے ہمیشہ دل میں زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے عید اپنوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ الگ عید تو کچھ ہوتی ہی نہیں ہے، اس میں کوئی مزہ نہیں ہوتا۔ ہم نے ایک عید الگ کی تھی، علیحدہ کی تھی، ہم آ نہیں سکتے تھے اپنے گھر، تو میں بہت اداس تھی عید پہ۔ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ رہا تھا کہ میں کیوں نہیں جا سکی ہوں، کوئی بات ہوتی نہیں تھی، چڑچڑا پن میرے اندر آ گیا تھا کہ میں کیوں اپنوں کے پاس نہیں ہوں، سارے مل کے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اکیلی عید کر رہی ہوں۔ اچھا، جب اکیلی عید ہوتی ہے نا، تو کوئی مجھ سے ایگری ضرور کرے گا کہ اکیلے عید پہ بندے کو کپڑے پہننے کا دل بھی نہیں کرتا کہ ہم کوئی کپڑے پہنے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں تو ہم کیا کپڑے پہن کے بیٹھ جائیں۔ تو جب بندہ اکیلا ہوتا ہے نا، تو وہ عیدیں پھر سو کے ہی گزرتی ہیں، اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا کہ کیا ہم اٹھ کے کریں۔ تو پھر بھی بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا، تو ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہمیں کپڑے پہنائے جائیں۔ اچھا، میں اپنے بچوں کو نا عید کے دن ایک کام ضرور کرتی ہوں، ان کو عید کی نماز کو ضرور بھیجتی ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر پوری رات سو کے نہ بھی سوئے ہوں، تھوڑا سا بھی سوئے ہوں، تو میں ان کو عید کی نماز کے لیے ضرور جگاتی ہوں کہ انہیں پتہ چلے کہ یہ ہمارا تہوار ہے، جس پہ ہم نے صبح عید کا خطبہ جو ہوتا ہے اس کی عید کی نماز کو ضرور جانا ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے یہاں پہ یہ اپنے یلو سینڈلز دکھا رہی تھی، ان کے ساتھ میرا یلو ڈریس ہے، مجھے وہ بہت پسند ہے، پر اس کے ساتھ یہ یلو سینڈل مجھے پسند نہیں ہے۔ اچھا، مجھے موسٹلی نا آگے سے بند سینڈلز پسند آتے ہیں، جب بھی میں لیتی ہوں
मैं कोशिश करती हूँ बिल्कुल फ्लैट सैंडल हो, उसके नीचे बिल्कुल हील ना हो। अगर थोड़ी सी भी हील होती है ना तो मैं उन सैंडल्स में बहुत थक जाती हूँ। मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं बिल्कुल फ्लैट वाला सैंडल लूँ जिसमें मैं खुद कंफर्टेबल हूँ। ये नहीं कि किसी दूसरे को अच्छा लग रहा हो कि पहना हुआ है सैंडल या कुछ, नहीं। मैं जिसमें खुद कंफर्टेबल होंगी ना, मैं वो वाला सैंडल रखूँगी और वो ही सैंडल पहनूँगी। अच्छा, बच्चों के सैंडल्स वगैरह मैंने निकाल दिए थे, जो बॉक्सेस थे वो मैं अलग कर रही थी कि बच्चों की सैंडल्स में बॉक्सेस के अलावा लेके जाऊंगी। इस तरह फिर सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, ये लिटिल पीपल जो ब्रांड ओपन हुआ है बच्चों का, मैं कहती हूँ कि ये इंतहा का महंगा है, ये सिर्फ लूट मेला है। तो मैंने बच्चों की चप्पल, सफ़ा और मरवा की चप्पल ली थी, ये जो लास्ट में पिंक से चप्पल बॉक्स में रखे हुए हैं, ये वाले लिए थे। तो कोई बहुत ज़्यादा मुझे महंगे पड़े हैं। चप्पल पहने हुए अच्छे लग रहे थे, पर ये लूट मेला वाला काम कर रहे थे। ये जो अभी मैंने लास्ट में इनके ग्रीन कपड़े निकाले थे, ये भी और ये चप्पल भी मैंने यहाँ से ही लिए थे। तो मैं कहूँगी कि इनसे कभी भी इतने महंगे एक्सपेंसिव चप्पल बच्चों के कम से कम ना लें, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, उनके कपड़े छोटे हो जाते हैं। वो एक दो बार, बहुत हुआ तो एक दो बार पहन लेते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं पहन सकते। बच्चों की भी अपनी ही दुनिया आबाद है, कोई खेल रहा है, कोई भाग रहा है, और हमारी सफ़ा तो सिर्फ अपनी खुशियों की फ़िक्र लगी हुई है। बार बार एक ही सवाल कर रही है, मम्मा मेरे खुस्से कहाँ हैं। बच्चों की ये मासूम बातें तो घर की रौनक होती है ना, इन्हें दुनिया की फ़िक्र होती है ना कल की परेशानी। इनकी खुशी सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों में होती है। कभी कभी बच्चों को देख कर लगता है कि खुश रहने का फ़न भी इन्हीं से सीखना चाहिए। वो लम्हे लम्हे में जीते हैं, वो दिल खोल कर हंसते हैं और हर छोटी चीज़ में खुशी ढूंढ लेते हैं। घर बड़ा होने से रौनक नहीं आती, घर में बच्चों की हंसी गूंजने से रौनक आती है। और सच बताऊं, ईद की असल खूबसूरती भी यही है कि घर में बच्चों की आवाज़ें हों, इनकी शरारतें हों और हर तरफ खुशियों का शोर हो। बच्चों की हंसी जब गूंजती है, घर में बहार उतरती है। छोटी छोटी बातों से इनकी हर महफिल जगमगा जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही थी तो बच्चे भी बैठे हुए थे और बच्चे सफ़ा के साथ मजाक लगा रहे थे कि मेरे खुस्से कहाँ हैं, मेरे खुस्से कहाँ हैं। सफ़ा ने खुस्से ले लिए थे तो उसको बड़ी वो हो रही थी कि मैं अपने खुस्से पहले ही पहन लूँ। यहाँ पे ये मरवा के खुस्से ट्राई कर रही थी। ये जो मेरे हाथ में चप्पल है ना, ये मैंने लिटिल पीपल से लिए थे, ये जिनकी मैं बात कर रही थी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दिए हैं। तो यहाँ पे सफ़ा मरवा के खुस्से ट्राई कर रही थी कि मम्मा मैं इसके पहन के देखती हूँ। मैंने कहा बेटा ये बहुत छोटे हैं, ये आप अपने पिंक चप्पल पहन के देख लें। पर सफ़ा को इतना शौक है चप्पल का ना, सफ़ा कहती है जहाँ भी मैं जाऊँ कोई ना कोई अपने लिए चप्पल उठा के ले आऊँ। तो ये चप्पल मैंने छोड़े थे कि मैं यहाँ घर पे ही छोड़ के जाती हूँ, तो सफ़ा को पता चल गया कि मैं इसके चप्पल घर छोड़ रही हूँ। तो उसने मुझसे फ़ौरन नकलवाए कि नहीं मम्मा मेरे ये वाले चप्पल भी आपने साथ लेके जाने हैं। तो उसने वो भी बीच में ऐड कर दिए हैं कि इनको भी साथ लेके जाऊँगी। तो इसके इतने ज़्यादा चप्पल थे, कपड़े इसके इतने नहीं हैं पर चप्पल बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने कहा चलो अभी डालने दो, बाद में मैंने इसकी चप्पल थोड़े कम कर देने हैं। तो यहाँ पे मैं बॉक्सेस निकाल के फेंक रही थी कि बॉक्सेस की वजह से बैग जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, फिर और चीज़ें इसमें पड़ती नहीं हैं। इसके बाद पैकिंग तैयार हो गई थी हमारी, तकरीबन सारी पैकिंग हो गई थी। मैंने अपने कपड़े वगैरह पैक किए, सफ़ा के हैवी ड्रेस वगैरह जो थे वो मैंने बैग में ही पैक कर दिए थे। तो इसके बाद हम रात के ही सफ़र पर निकल गए थे कि दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैं आई, फिर इसके बाद सुबह ईद थी तो मैंने ईद की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं ऊपर गई हूँ जानवर वगैरह देखने के लिए कि जो बकरे वगैरह ऊपर बांधे हुए हैं तो वो कंफर्टेबल है या नहीं। रात गुजर गई थी तो फिर मैं ऊपर गई हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सीढ़ियों से ऊपर गई हूँ तो सबसे पहले मैंने इनकी तबाही देखी जो बकरों ने ऊपर आते हुए किए। गमले वगैरह, पौधे वगैरह के गमले तोड़ दिए थे। मेरा बड़ा दिल खफा होता है कि पौधे अगर ख़राब हो जाए या टूट जाए गमले वगैरह। तो मेरी मम्मा भी इसी तरह हैं, उनका बहुत ज़्यादा दिल खफा होता है कि अगर गमले वगैरह टूट जाए। तो यहाँ पे ये जो बकरे वगैरह थे ये ऊपर बांधे हुए थे, तो इनके आगे जो पानी वगैरह खुराक रखी हुई थी ये खा चुके थे। तो फिर मैंने इनके आगे और पानी वगैरह डाला, इनको मैंने ज़रा प्यार वगैरह सुलाया वगैरह। तो ये बड़े पास पास आ रहे थे। शायद कुर्बानी के जानवरों को भी अंदाज़ा हो जाता है कि कुर्बानी आने वाली है, इसलिए वो बड़े प्यार प्यार से मेरे पास आ रहे थे। इसकी एक रस्सी इसके टांगों में से गई हुई थी तो मैंने इसकी रस्सी इसको हटाई यहाँ से कि ये कंफर्टेबल हो जाए। यहाँ कैट को देखें, वो अपनी मस्तियों में लगी हुई है, छत पे आके ठंडी ठंडी हवाएं ले रही है। तो जिस बर्तन में पानी डाला हुआ था ना, वो बर्तन भी मुझे नहीं मिल रहा था कि वो बर्तन किधर चला गया। फिर मैंने इसी में जानवरों को पानी वगैरह दिया
اور انہوں نے پیا، اور اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا بہت ان کے آگے خوراک لا کے رکھی کہ تھوڑا بہت یہ کھانا بھی کھا لے۔ 1 بائی 1 کر کے میں نے سب کو پانی پلایا۔ عید قربان قریب آتے ہی گھر کا ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ ان جانوروں کی دیکھ بھال کرتے کرتے انسان کے دل میں بھی ایک عجیب سی نرمی آ جاتی ہے۔ یہ بے زبان مخلوق بول نہیں سکتی، لیکن ان کی ضروریات کو سمجھنا بھی ایک عبادت اور رحمت کا کام ہوتا ہے۔ پانی کا ایک برتن بھر کر دینا شاید ہمیں ایک چھوٹا سا کام لگے، لیکن کسی پیاسے کے لیے یہی پانی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوتا ہے۔ اچھا، انسان کی عظمت اس بات سے نہیں پہچانی جاتی کہ وہ طاقتور کتنا ہے، بلکہ اس بات سے پہچانی جاتی ہے کہ وہ کمزور اور بے زبان مخلوق کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ جب میں اپنے ان جانوروں کو دیکھتی ہوں تو دل میں شکر کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، اور ان نعمتوں کا شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے بھی ادا کرنا چاہیے۔ عید قربان ہمیں صرف قربانی کا طریقہ نہیں سکھاتی، بلکہ قربانی کا جذبہ بھی سکھاتی ہے۔ اپنی خوشیاں، اپنی خواہشات کی قربانی، اپنی انا کی قربانی، اور اللہ کی رضا کے سامنے جھک جانے کا جذبہ۔ سر جھکا ہو رب کے آگے، یہی بندگی کی شان ہے۔ جو راضی ہو حکم الہی پر، وہی کامیاب انسان ہے۔ آج ان جانوروں کو پانی پلاتے ہوئے مجھے یہ احساس بھی ہو رہا ہے کہ زندگی میں نرمی، رحم اور محبت کتنی ضروری چیزیں ہیں۔ دنیا میں ہر شخص محبت کا محتاج ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو۔ زندگی بہت مختصر ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نرمی ہے تو اسے ظاہر کیجیے۔ اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو کیجیے، اور اگر کسی کو سکون دے سکتے ہیں تو ضرور دیجیے، کیونکہ آخر میں لوگوں کو آپ کی دولت نہیں، آپ کا اخلاق یاد رہتا ہے۔ یہ بے زبان جانور بھی اللہ کی ایک امانت ہے۔ ان کی اچھی خوراک، صاف پانی اور آرام کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ رحمت کا چراغ جلتا ہے جب دل میں محبت ہوتی ہے۔ خدمت کے چھوٹے چھوٹے لمحوں میں زندگی خوبصورت ہوتی ہے، اور سچ کہوں تو مجھے ان تیاریوں میں ایک خاص خوشی محسوس ہوتی ہے۔ صبح سے شام تک مصروفیت ہوتی ہے، لیکن دل مطمئن رہتا ہے کہ ہم ایک عظیم عبادت کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہاں صبح کا ویدر بہت پیارا تھا۔ میں کہہ رہی تھی کہ آج کلاؤڈز رہیں تاکہ قربانی اچھے سے ہو جائے۔ قربانی کا اصل پیغام یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی رضا کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھے، کیونکہ جو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ یہاں پہ بچوں کو آ کے میں نے اٹھایا، زبردستی اٹھایا، ناشتہ تھوڑا سا کروایا، پھر نماز کو بھیجا۔ اچھا، مجھے سب کہتے ہیں کہ بچوں کو صبح صبح نہ جگایا کرو، ان کی نیند نہیں پوری ہوتی، پر میں کہتی ہوں کہ بچوں کو جو صبح نماز کے لیے اٹھا کے ان کو تیاری کروائی جاتی ہے نا، اس سے بچوں میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عید کی نماز کا خطبہ دینے جا رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں، عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ پھر بڑے جانور کی قربانی کی باری آ گئی تھی۔ بڑا جانور کافی بڑا تھا، اور اس کو نیچے گرانا سب کہہ رہے تھے بہت زیادہ مشکل ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو بڑا جانور ہوتا ہے نا تو وہ پھر تھوڑا آگے سے مارتا وغیرہ بھی ہے، تو بچے سارے ہنس رہے تھے کہ بڑے جانور کی قربانی بہت مشکل سے ہوئی ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ قربانی کا سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ عید قربان کا یہ منظر ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی عظیم اطاعت کی یاد دلاتا ہے۔ قربانی صرف ایک رسم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کرنے کا نام ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اللہ کی رضا کے معاملے میں ہوں تو انسان اپنی پسند اور خواہش کو پیچھے چھوڑ دے۔ قربانی جانور کی نہیں، اپنی انا، غرور اور نافرمانی کی بھی ہوتی ہے۔ ہر سال یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کی اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ مال، دولت اور دنیاوی چیزیں وقتی ہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ کیا گیا عمل ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ جو رب کی رضا میں جھک جائے وہی سر بلند کہلاتا ہے۔ جو حکم خدا کو مان لے وہی کامیاب کہلاتا ہے۔ آج گھر کے سب افراد بھی ایک ساتھ موجود ہیں، اور یہی عید کی خوشیاں اور خوبصورتی ہے کہ عبادت، محبت اور اپنائیت سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ پھر قربانی ہو چکی تھی، جو سب سے پہلے والا گوشت وغیرہ آیا تھا، تو مجھے کہا کہ چلو آپ اس کے لیے ہمیں دم پخت وغیرہ بنا کے دو، یا جو بھی بنا کے دو۔ میں نے کیا کیا، تھوڑا سا کوکر کے اندر نیچے چربی رکھی ہے، اور اس کے اوپر یہ گوشت وغیرہ جو ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کیا ہے اور یہ رکھ دیا۔ اچھا، میں آپ کو قربانی کی گوشت کی ایک بات بتاؤں، اس کی اتنی اچھی خوشبو ہوتی ہے جب پک کے آتا ہے نا، اور اس کا گوشت بالکل ایک دم سے پک کے تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم بازار سے گوشت لاتے ہیں نا، اس کو کافی ٹائم رکھنا پڑتا ہے، کم از کم 20-25 منٹ رکھنا پڑتا ہے، پر قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے نا وہ بالکل ایک دم گل جاتا ہے۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ بھی رکھو نا تو وہ گوشت تیار ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ گوشت سب سے نیچے چربی ڈالی، پھر اوپر گوشت ڈالا، اور اس کے ساتھ میں اوپر یہ صرف لہسن ڈالوں گی، ٹھیک ہے۔ لہسن کو پیس کے
یا اس طرح لنگری میں تھوڑا بہت کوٹ کے ڈال دوں گی۔ تو پھر اس کے بعد ہلکے سا میں نے گرم مسالہ ڈالا تھا اور نمک ڈالا تھا، زیادہ میں نے کوئی مسالے وغیرہ نہیں ڈالے، تو وہ اتنا اچھا بن کے تیار ہوا تھا نا۔ اوپر سے تھوڑی سی میں نے آخر میں کالی مرچ ڈال دی تھی، تو وہ اتنا اچھا بن کے تیار ہوا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں نے بہت اچھا کوئی کھانا بنا دیے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، سارا دن کوئی نہ کوئی آ کے مجھے ہی کہتا رہا ہے جیسے تم نے صبح بنایا تھا نا وہ والا بنا کے دینا۔ تو تقریباً آج دن میں نے کچن میں گزارا تھا۔ میں نے کہا چلو اچھا ہے، کسی کو تو پسند آیا، تو پھر میں نے سب کو یہی دن کو بنا کے دیتی رہی۔ اچھا دن کو ہم نے بڑا جو گوشت ہوتا ہے نا، اس کے پائے وغیرہ، ہڈیاں وغیرہ بڑی والی، اس کے ساتھ ہم نے پلاؤ بنایا تھا، بہت ہی مزے کا بنا تھا۔ مجھے بہت کم پلاؤ پسند آتا ہے، کیونکہ پلاؤ میں اکثر مسالہ وغیرہ اگر زیادہ ہو تو وہ پلاؤ مجھے پسند نہیں آتا، پر آج ہم نے عید کے جو پلاؤ بنایا تھا وہ بہت مزے کا بنا تھا۔ اچھا اس کے بعد میں نے بچوں وغیرہ کو تیار کیا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلو پہلے یہ بنا کے تو پھر جا کے خود تیار ہوتی ہوں۔ اس کے بعد میں نے خود بھی تیار ہوئی، جا کے گوشت وغیرہ تیار کر کے اس کے بعد میں خود تیار ہوئی، سب سے سلام کیا، سب سے عید ملنے کی۔ یہ دن میرے لیے بہت خاص ہوتے ہیں کہ سب سے ملنے جاتی ہوں، مطلب ارد گرد اپنے جو ریلیٹیو ہوتے ہیں سب سے مل کے عید وغیرہ کر کے۔ کہتے ہیں نا زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اپنے رب کے زیادہ قریب محسوس کراتے ہیں، اور عید کا دن وہی خاص دن ہوتا ہے جب ہم اپنے رب کے بہت قریب فیل کرتے ہیں۔ عید قربان انہی لمحات میں سے ایک ہے جو ہمیں شکر، صبر، اطاعت اور اثار کا درس دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی قبول فرمائے، ہماری نیتوں کو خالص بنائے اور ہمارے گھروں میں ہمیشہ خیر، برکت اور خوشیاں عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ صفا تیار ہوئی کھڑی تھی، اس کا چھوٹا سا میں نے کلپ ایڈ کیا ہے کہ صفا نے بہت ہیوی ڈریس پہن لیا تھا۔ اب قربانی کے بعد ہم سب مل کر گوشت تقسیم کریں گے، کوئی پیکنگ کر رہا ہے، کوئی وزن کر رہا ہے، کوئی تھیلیاں تیار کر رہا ہے، اور میں بھی سب کے ساتھ مل کر مدد کر رہی ہوں۔ عیدی قربانی صرف قربانی کرنے کا نام نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کا نام بھی ہے۔ اسی لیے قربانی کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ اس خوشی میں ہر کوئی شریک ہو سکے۔ عام طور پر قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصے اپنے گھر والوں کے لیے ہوتے ہیں، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، دوستوں اور پڑوسیوں کے لیے ہوتا ہے، اور ایک حصہ ضرورت مندوں اور غریبوں کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ تقسیم ہمیں احسان، محبت اور سخاوت کا درس دیتی ہے۔ عید کی سب سے خوبصورت خوشی وہ ہوتی ہے جو اپنے پاس رکھنے کے بجائے دوسروں تک پہنچائی جائے۔ جب ہم کسی ضرورت مند کے گھر گوشت پہنچاتے ہیں تو صرف ایک تھیلی نہیں دیتے بلکہ اس کے ساتھ خوشی، محبت اور احساس اپنائیت بھی پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر صرف الفاظ سے نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے بھی ادا ہوتا ہے۔ جو ہاتھ دوسروں کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت میں اضافہ کرتا ہے، اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ خوشیوں کو بانٹنے نکلو تو خوشیاں بڑھتی جاتی ہیں، جو دل دوسروں کے لیے دھڑکے وہی دعائیں پاتی ہیں۔ آج سب مل کر کام کر رہے ہیں اور یہی عید کا حسن ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، مل جل کر کام کرنا اور خوشیوں کو تقسیم کرنا۔ قربانی کا گوشت چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس سے کسی کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ اور دل سے نکلنے والی دعا بہت دیر تک اثر کرتی ہے۔ اس لیے اپنے ساتھ اپنے غریبوں کو، اپنے ایسے ریلیٹیوز کو ضرور یاد کریں جن کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پہ بچے لوڈو کھیل رہے تھے اور عید کی خوشیاں اس طرح ہی سیلیبریٹ ہو رہی تھی۔ تو آخر میں پھر ہم نے جو بکرے وغیرہ رہ گئے تھے ان کی بھی قربانی کی اور ان کو بھی تقسیم کیا۔ عید کا ولاگ اتنا ہی تھا۔ آپ نے عید والے دن کیا کیا ہے مجھ سے ضرور شیئر کرنا، اور آپ نے اپنی عید کس طرح سیلیبریٹ کی ہے اور کس چیز کی آپ نے قربانی کی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ اپنی خوشیوں میں اور اپنی دعاؤں میں اپنے دوستوں کو ضرور یاد رکھیں۔ آپ کی خوشیاں یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں جہاں آپ اپنے ساتھ دوسروں کو لے کے چلتے ہیں۔ تو اس کے اگلے دن ہمارے کزن کی انگیجمنٹ تھی، دعائے خیر تھی، تو اس کے لیے ہم گئے۔ یہ چھوٹا سا کلپ میں نے اس کا ایڈ کیا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی یوٹیوب چینل وتھ یور فرینڈز اینڈ فیملی میں۔